بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ مومنہ اقبال صاحبہ والا معاملہ، ثاقب چدھر صاحب والا معاملہ، یہ معاملہ ذرا الجھ گیا ہے اور دونوں NCCIA میں اپنے وکلا کے ساتھ پیش ہوئے، اور اس موقع پر جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، جو یہ کیس ابھی چلے گا، حکومت پنجاب کا موقف بھی آ گیا، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ثاقب چدھر صاحب کے لیے مشکلات کافی زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر سب چیزیں ٹھیک رہتی تو یہ معاملہ منتج ہوتا، شادی پر ہو سکتا تھا، لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئیں، اور ثاقب چدھر صاحب کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنہ اقبال صاحبہ کو بہت کچھ غلط بتایا گیا تھا، اور اب بھی ثاقب چدھر صاحب MP صاحب کچھ کر رہے ہیں، کچھ ایسا کہ جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مومنہ صاحبہ کے وکیل نے بھی آج گفتگو کی ہے، میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ان کے وکیل جب آج NCCIA میں پیش ہوئے تو باہر رپورٹرز سے بات ہوئی، معاملہ بہت بڑا ہو گیا۔ وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہمارے ملک میں اور ہمارے ریجن میں بہت زیادہ یہ ڈسکس ہوا ہے، یہ امیتابھ بچن کی فلم تھی، اس میں پنک جب جملہ تھا نو مینز نو، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خاتون نے جب کہہ دیا نو تو نو از نو، یہ بتا دیا گیا، یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کا درمیان میں تعلق تھا، لیکن پھر مومنہ صاحبہ کو کچھ چیزیں پتہ چلیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ ختم کر دیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ثاقب چدھر MPA جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو، MNA کی پوزیشن کو اور اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر رہے ہیں مومنہ صاحبہ کے خلاف، ان کو ہراس کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا، وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ مومنہ اقبال کے ہونے والے شوہر کو ثاقب چدھر صاحب جو ہیں وہ ہراس کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے FIR کروا دی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو FIA کو چیزیں دی گئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو تعلق تھا، اس تعلق میں ان کی دوستی تھی، تعلق تھا، اور یہ جو ثاقب چدھر صاحب ہیں یہ مومنہ اقبال کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ ان سے شادی کریں گے، لیکن تب تک مومنہ اقبال کو وکیل صاحب نے یہ بتایا کہ یہ پتہ تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ شادی شدہ ہیں چنیوٹ کے MP صاحب، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور تب یہ ہوا کہ ثاقب چدھر صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے مومنہ صاحبہ کو دھمکیاں دیں، تو ان پر بھی انہوں نے اب کیس کر دیا ہے، ان کو بھی NCCI میں انہوں نے انوالو کیا ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا، اب جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ ثاقب چدھر صاحب، یہ معاملہ ہو گیا دونوں کے درمیان، ختم ہو جاتا، اور مومنہ اقبال اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہی ہیں، وہ شروع ہو جاتا، تو ہونے والے ہسبینڈ پر FIR کروائی ہے، ساتھ ہی مومنہ اقبال کو اب تک ثاقب چدھر صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے پھر تمام چیزیں پبلک کر دی ہیں۔ انہوں نے ویڈیوز، اور ثاقب چدھر صاحب نے شاید کچھ کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ممکنہ طور پر AI جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، وہ پیغام رسانی کی چیزیں سب انہوں نے NCCIA کو دے دی ہیں، اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ یعنی ثاقب صاحب اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یک طرفہ طور پر اس تعلق کو جو ہمارے درمیان تھا ختم نہیں کر سکتی، وہ اب بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو مومنہ صاحبہ نے رشتے سے انکار کر دیا، اور MPA صاحب اب بھی ان کو ہراساں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے NCCIA میں درخواست دی ہے۔ اب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اس معاملے میں مومنہ صاحبہ نے شکریہ ادا کیا۔ پہلے انہوں نے شکایت کی مریم نواز سے، سوشل میڈیا پر بات کی، PMLN سے شکایت کی، میڈیا کو انوالو کیا اور سب کو بتا دیا، پھر انہوں نے اداروں کو بتا دیا، اور یہ بتایا کہ ادارے کچھ نہیں کر رہے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ مریم نواز کے دفتر کی جانب سے انہیں خاموش کروایا جا رہا ہے، آواز دبائی جا رہی ہے ان کی۔ اب جب عظما بخاری صاحبہ سے آج اس سلسلے میں صحافیوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مومنہ خاتون ہیں، ثاقب چدھر MPA ہیں، اس معاملے کو ذرا احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، جو ان کا پاسٹ ہے، جو پاسٹ ہے وہ ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو MPA صاحب پر اب الزامات ہیں کہ وہ اب بھی ہراساں کر رہے ہیں، خاتون کے ہونے والے شوہر کو ہراساں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ یک طرفہ طور پر جو ہمارے درمیان تھا اس کو ختم نہیں کر سکتی، تو اب یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ عظما بخاری صاحبہ جو بتا رہی ہیں باتیں، اب یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اور چدھر صاحب کا میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، ان کا وہ جو نیو نیوز پر انٹرویو ہے وہ بھی وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اعتراف کر رہے ہیں کہ گردہ اسکینڈل اور گردوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، گردہ نکال کے یہ کام کرنا،
اس میں بھی وہ انوالو رہے ہیں اور وہ مان رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ اس سلسلے میں کرتے رہے ہیں. سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ شیئر کیا جا رہا ہے وہ پرانا انٹرویو ان کا جس میں وہ نیوز کو بتا رہے ہیں. اب یہ بہت بڑی چیز ہیں. اب ان کی گاڑی بہت لگژری گاڑی نظر آتی ہے. اب ان کی طاقت بہت زبردست ایم پی اے کی طاقت ہے اور پی ایم ایل این کے ایم پی اے کی طاقت ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن اس ویڈیو میں جہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں, وہاں تو ثاقب چدھر صاحب بالکل کسی ایسے شخص کی طرح جو سیدھا سیدھا پولیس والے پیش کر دیتے نا کہ میڈیا والے آگے ذرا ان کو انٹرویو دو, اور میڈیا اپنی طاقت استعمال کر دو, پولیس سے کہتا ہے کروائیں نہ ذرا ہمارا انٹرویو. تو وہ بالکل اس طرح کا انٹرویو دے رہے ہیں کہ جی وہ میرا کزن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کام اتنے عرصے سے کرتا رہا ہوں. اس طرح کا انٹرویو ان کا موجود ہے. تو اب سوشل میڈیا پر ایم پی اے صاحب کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے پہلے کے کرتوت تھے, اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو ایم پی اے صاحب بھی مشکل میں. ایم پی اے صاحب نے وکیل بڑا تگڑا کیا ہے. میاں علی اشفاق صاحب سٹار وکیل ہیں, سوشل میڈیا پر تو ایک سپر سٹار وکیل کی طرح نظر آتے ہیں. تو میاں علی اشفاق صاحب ایم پی صاحب کے وکیل ہیں, اور جو مومنہ اقبال کے وکیل ہیں وہ بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمام چیزیں دے دی ہیں. میری ایک صاحب سے جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اندر, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اسیسمنٹ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ بالآخر یہ آپس میں طے ہو جائے گا, اور اس کے لیے عدالت انوالو ہو, زیادہ اس پر شور مچے. انہوں نے کہا پہلی بات مچ گیا, زیادہ شور مچے یہ نہیں ہوگا اور یہ معاملہ تقریباً دب جائے گا. تو یہ ان کے کیس میں ایک صاحب نے جو چیزیں دیکھ لیں یہ اپنی اسسمنٹ دی اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو صرف اپنی رائے دے رہا ہوں جس کی کوئی قانونی حیثیت وغیرہ نہیں ہے, لیکن چونکہ میں نے تمام چیزیں دیکھ لی ہیں, چیٹس پڑھ لی ہیں, ثبوت دیکھ لیے ہیں جو ہمیں فراہم کیے گئے, تو ان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ آپس میں سیٹلمنٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں, اس طرح سے ختم ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہی ختم ہونا اس معاملے کا بہتر ہے. اب یہ آپس میں کریں یا ان کے وکیل مل کر کریں, لیکن یہ ایسے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کیا کیا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نے سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے, علی امین گنڈاپور اس عہدے پر بحال کیے جائیں, یہ درخواست دے دی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں صحافی یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی چیز چلی جائے یا ایسی چیز جو حکومت کو فائدہ دیتی ہو, پاکستان تحریک انصاف کو ڈس پہنچاتی ہو, تو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آ جائے گا. تو مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ ختم کی جائے, گنڈاپور صاحب کو بحال کیا جائے, کیونکہ گنڈاپور کو اس عہدے سے ہٹانے کا جو حکم ہے وہ دیا تھا عمران خان صاحب نے, اور عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ آدمی ہیں, تو ان کا حکم غیر آئینی غیر قانونی ہے. سزا یافتہ شخص کے کیس پر کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ اور انہوں نے خود بھی کہا تھا اور انہوں نے ایک مثال بھی پیش کی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو چیزیں کی تھیں عدالت نے ان کو انڈو کر دیا تھا کہ یہ شخص سزا یافتہ ہے. بالکل اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں, تو ان کا حکم غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے, تو گنڈاپور صاحب کو بحال کیا جائے. ایک آپ کو یاد ہے جب گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ آیا اس سے پہلے تو وہ علیمہ خان صاحبہ کو ایک ایجنسی کا نمائندہ بھی قرار دے چکے تھے گنڈاپور صاحب. اس کے بعد عمران خان صاحب تک یہ تمام چیزیں پہنچیں, اور عمران خان صاحب تک جب یہ چیزیں پہنچ گئیں تو پھر گنڈاپور صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا. اور گنڈاپور صاحب کے استعفے میں کیا کیا ہوا تھا مروت صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دیا, پھر کہا گیا کہ نہیں استعفیٰ ہینڈ ریٹن ہوتا ہے, تو گنڈاپور صاحب نے ہینڈ ریٹن کیا. پھر ہوا کہ نہیں ان کے جو سگنیچرز ہیں وہ میچ نہیں ہو رہے, تو گنڈاپور صاحب نے سوشل میڈیا پر آ کر کہا کہ بھائی میں بتا رہا ہوں میں نے استعفیٰ دیا, میں نے لکھ کر استعفیٰ دیا, ٹائپ شدہ استعفیٰ دیا, سگنیچر میرے, ہر چیز کی تصدیق کرتا ہوں. اور سسٹم مسلسل روک رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے بعد قانونی لڑائی وغیرہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جد و جہد کرنی پڑی, اور گنڈاپور صاحب نے ہر جگہ مانا کہ میرا استعفیٰ ہے, اپنی مرضی سے دے رہا ہوں, اپنے لیڈر کے کہنے پہ دے رہا ہوں, اور بالکل ٹھیک ہے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اب جب یہ تمام طرح کی تصدیق ہو چکی ہے تو کیا شیر افضل مروت صاحب اس میں سے کچھ نکال پائیں گے؟ تو وہ یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں میں نکال پاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ مروت صاحب جو ہیں وہ کسی اور کے لیے کھیل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الزام لگا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی کسی اور کے لیے کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے جو موازنہ کیا نواز شریف اور عمران خان کا, یہ موازنہ کر کے
انہوں نے دکھا دیا کہ یہ کس کی طرف سے کھیل رہے تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مروت صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بے تحاشا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مروت صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں، لیکن یہ جو کام ہے اس کو کوئی بھی وفاداری نہیں مان رہا، کیونکہ سہیل آفریدی کے ساتھ کارکن تمام تر ناراضی کے باوجود کھڑا ہوا ہے، اور گنڈا پور صاحب کے خلاف کارکن انہوں نے بھلے 2 عدد لانگ مارچ لیڈ کر لیے، گنڈا پور صاحب سے اب بھی کارکن بری طرح سے ناراض ہے، اور کسی بھی صورت میں کارکن نہیں سمجھتا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں انہیں واپس اس عہدے پر آنا چاہیے، کیونکہ گنڈا پور صاحب تو کھلے لفظوں میں بتاتے تھے کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں عمران خان کے لیے، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہی قرار دیا جاتا تھا۔ آخری 2 چیزیں جاتے جاتے، تحریک تحفظ آئین پاکستان جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر کے بیٹھی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے رہنماؤں کو بلا کر اجلاس میں چیزیں سمجھا دی ہیں، باقی سب بتا دیا ہے، ہمارے 25 نکات ہیں، کس طرح سے ہم کن کن چیزوں پر کن کن مقامات پر کس کس انداز میں احتجاج کریں گے، یہ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ یہی احتجاج فضل الرحمان صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں عوام کے حق میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جس موقع پر احتجاج تھا ایران پہ حملہ ہو گیا، اور اس حملے کے بعد ہمارے احتجاج والے دن ایرانی دوست پاکستان آ رہے تھے تو ہم رک گئے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے تھا۔ وہ کہتے ہیں اب ہم ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں، کل تحریک تحفظ آئین پاکستان والے بھی احتجاج کریں گے، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی ملک گیر احتجاج کرے گی۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک مشکل اس لحاظ سے ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو، پی ٹی آئی والوں کو تو حکومت ڈنڈے مار کے گرفتار کر لے، لیکن فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے تو حکومت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے خلاف حکومت ایسے جائے کہ ان کے کارکنان کو گرفتار کرے، ڈنڈے مارے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حکومت اب ایک مشکل میں ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ کل احتجاج کریں گے، اور ان کے احتجاج کرنے والوں کو ممکنہ طور پر ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ جو ڈنڈا سوٹا چلے گا وہ پاکستان تحریک انصاف والوں پر چلے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔